ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر مکمل نازل فرمایا، پھر وہاں سے جیسے جیسے ضروریات پیدا ہوتی گئی، جیسے جیسے حالات بنتے گئے، تقاضے پیدا ہوتے گئے، تو حضرت جبریل امین کے ذریعہ وہ آیتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کی ہوئی کہ نزول وحی کا آغاز ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند گھنٹے پہلے یا چند دنوں پہلے یہ قرآن اترتا رہا وہاں تک، اور یہ عرصہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں قرآن مجید کبھی غار حرا کی خلوتوں میں، کبھی غار ثور میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، تو کبھی گھر میں، مختلف حالتوں میں، مختلف مقامات پر 23 سال تک یہ قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترتا رہا، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت چونکہ ختم نبوت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی دوسرا نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور جب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے تو کوئی نیا دستور بھی بشکل کلام الہی آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی حفاظت کا خوب اہتمام فرمایا، اور وہ اہتمام 2 صورتوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کیا کہ قرآن جب بھی اترتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سے بعض منتخب افراد کو اس کام پر آپ نے متعین کر دیا تھا کہ جب بھی وحی اترے گی میں تمہیں بلاؤں گا، تو میں جس طرح بتاؤں وہ تم نے لکھ لینا ہے اس کو۔ تو جب بھی وحی اترتی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طلب فرماتے اپنے صحابی کو، اور فرماتے یہ آیت فلاں سورت کی ہے، اور اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یوں اس طریقے سے ایک ہی دن میں کئی آیتوں کی، کئی سورتوں کی الگ الگ آیتیں اترتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ اتری تو پہلے وہ فائنل ہو گئی، اس کے بعد آل عمران شروع ہوئی، یا آل عمران ختم شروع ہوئی ہے تو اب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوگی، نہیں، بیک وقت مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں اترتی رہتی، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیتے یہ سورت، یہ آیت فلاں سورت کی ہے، اور فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو، تو پھر صحابہ کرام اس کو وہاں پر لکھ دیتے تھے۔ تو ایک تو ہے نا
قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر کے قید کر لو، علم کو لکھ کر کے محفوظ کر لو، تم لکھ لو گے تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت قرآن کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ آپ نے قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا اپنے سامنے خود پڑھ کر کے صحابہ کرام سے لکھوایا ہے۔ اور جب سرکار فرماتے کہ یہ لکھو اور وہ لکھ لیتے تو یوں نہیں کہ بس اب چلے جاؤ، نہیں، سرکار فرماتے تو نے لکھ لیا؟ کہاں لکھ لیا؟ کہا اب مجھے پڑھ کے سناؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ جب وہ پڑھ کر سناتے تو پھر حضور کہتے ہاں تم نے ویسا ہی لکھا ہے جیسا میں نے تمہیں بتایا، پھر حضور علیہ السلام مطمئن ہو جاتے۔ اب یہ اس طرح سے لکھاوٹ 23 سال تک جاری رہی۔ تو ایک تو قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ لکھنا تھا، اور دوسرا قرآن کی حفاظت کا طریقہ تھا حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے یاد کرنے کی فضیلتیں اپنے صحابہ کو بتائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جس سینے میں آئے گا وہ سینہ بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ فرشتوں کا ساتھی بن جائے گا، فرشتے اس کی صحبت میں رہنے کا شوق ظاہر کریں گے۔ اور یہ فضیلتیں سنی اور صحابہ کرام، آج میں آپ کو بتاؤں، جب ہم دارالعلوم میں حفظ کلاس پڑھتے تھے اور آج بھی بچے پڑھتے ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 سال گزر جائیں اور بچہ حافظ قرآن نہ ہو، بلکہ اگر مسلسل دارالعلوم میں رہ کر کے ہی کوئی بچہ ذہین محنت کرتا ہے تو 1.5-2 سال میں بھی وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اور پھر حفظ قرآن کے بعد ایک طریقہ ہمارے یہاں آج بھی یہ ہے کہ جب مکمل ہو گیا، دور ہو گیا، تو اب وہ 5-5 پارے سناتا ہے، اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک ہی نشست میں سناتا ہے، صبح سے بیٹھ کر شام تک پورا قرآن سناتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 1.5-2 سال میں 1450 سال کے بعد ہمارے اور آپ کے ذہین بچے قرآن کو 30 پارے یوں یاد کر لے 1.5-2-3 سال میں کہ ایک نشست میں پورا قرآن سنا دیں، تو کیا خیال ہے صحابہ کرام کے قوت حافظہ کے حوالے سے، جن کی صبح و شام نبی کے دیدار میں گزرتی تھی، جو جبریل کو آتا ہوا دیکھتے تھے، جو وحی کی کیفیتوں کو دیکھتے تھے، سرکار کے جسم پر نور پر ٹھنڈی کے موسم میں بھی وحی اترتی تو پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، اونٹنی پر سرکار بیٹھے ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ وہ سارے حالات کس نے ہمیں بتائے؟ صحابہ ہی نے تو بتائے۔ تو جب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 1.5-2 سال میں قرآن یوں حفظ کریں کہ ایک ایک نشست میں 15-15 10-10 پارے پورے 30 پارے سنا دیں، تو یہاں تو صحابہ کرام کو قرآن یاد کرنے کے لیے 23 سال کا موقع ملا، 23 سال تک قرآن اترا۔ تو جب 1.5-2 سال کے حافظ اتنے پکے ہوتے ہیں تو دربار رسالت کے 23 سال کے حافظ کتنے پختہ ہوں گے۔ تو یوں اس طریقے سے قرآن لکھا بھی گیا اور قرآن حفظ بھی کیا گیا، مگر جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وہ قرآن جو لکھا گیا، جس طرح سے ہمارے یہاں آج بچوں کو اسکول میں جب جاتا ہے تو اس کو سلیٹ دیتے ہیں، اور سلیٹ پر لکھنے کے تو پتھر کی ایسی سلیٹیں ہوتی تھی جس پر دور رسالت میں قرآن لکھا گیا، چمڑے جو اسپیشلسٹ لکھنے کے لیے تیار ہوتے تھے ان چمڑوں پر لکھا گیا، اسی طریقے سے ہڈیوں پر لکھا گیا، مگر لکھا ضرور گیا اور پورے کا پورا لکھا گیا۔
اور ایسا لکھا گیا کہ حضور کے سامنے لکھا گیا، اور پھر ایسا کہ لکھے ہوئے کو حضور نے پھر پڑھا کر کے اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے صحیح لکھے ہوئے کی تصدیق خود حضور نے فرمائی۔ یوں قرآن لکھا گیا، اور سینوں پر تو اللہ نے ہزاروں صحابہ کے لکھ دیا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ و اہل بیت، ان کے سینوں پر قرآن محفوظ تھا پورے کا پورا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یمامہ کی جنگ لڑی گئی، حالانکہ یہاں میں ایک بات یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، چونکہ آج تھوڑا وقت ہے تو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جو قرآن اترا وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام، اصل میں جو قرآن اترا ہے وہ لغت قریش پر اترا ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ گجراتی زبان ہماری، بھڑوچ والے بولتے ہیں تو گجراتی بولتے ہیں، مگر بولنے کا انداز جدا ہے، سو کو ہا کر کے ہم لوگ بولتے ہیں، اور ادھر اگر آپ کاٹھیاوڑ طرف چلے جائیں تو وہ بھی گجراتی بولتے ہیں، مگر ان کا بولنے کا انداز جدا ہے۔ ممکن ہے اس طریقے سے آپ گجرات کے ہی دوسرے علاقوں میں جائیں تو گجراتی بولی جاتی ہو مگر انداز جدا ہو، یا کچھ لفظوں کو بدل کر بولا جاتا ہو، مفہوم وہی ہو۔ اسی طرح سے آپ دہلی کی اردو لے لیں یا لکھنؤ کی اردو لے لیں تو دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو قرآن عربی زبان میں اترا، مگر عربی زبان کے مختلف انداز ہیں، الگ الگ قبیلوں کے اپنے ہے، عربی ہی جیسے گجراتی ہی بولی جاتی ہیں، مگر جس طرح انداز جدا جدا ہے، یوں اس طریقے سے عربی زبان بھی مختلف قبیلوں میں مختلف انداز سے بولی جاتی، مگر قرآن کسی اور زبان میں نہیں، قرآن لغت قریش میں اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے سامنے ہے، سرکار فرماتے اقرأنی جبرائیل علی حرف، جبریل نے مجھے قرآن ایک قرات پر پیش کیا، ایک قرات لے کر آئے جبریل میرے سامنے کہ اس طرز پر قرآن اس طرح پڑھنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتہا الی سبعۃ احرف، تو میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ ایک مرتبہ کی قراءت سے بس نہیں چلے گا، میرے رب کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کرو کہ میں اور زیادہ اس میں اضافہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو اور قراءت پر بھی پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ تو حضرت جبریل بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے آتے رہے، یہاں تک کہ 7 قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت رب کی بارگاہ سے مل گئی، 7 قراءتوں پر۔ اسی طریقے سے اسی نہج پر ایک دوسری حدیث پاک بھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو میں نے ایک بندے کی قرات سنی جیسی قرات میں نہیں جانتا تھا، پھر دوسرا بندہ آیا اس نے بھی ویسی قرات کی کہ میں نہیں جانتا تھا، تو میں ان دونوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہا حضور یہ ویسی قرات کرتے ہیں جیسی قرات میں نے تو آپ سے سیکھی نہیں ہے۔ ابی بن کعب کی قرات تو بڑی مشہور ہے، اقرؤہم، سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بڑا قاری ہی ابی بن کعب ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور یہ دونوں بندے الگ الگ انداز سے قرآن پڑھتے ہیں اور میں نے ایسی قرات آپ سے نہیں سنی ہے۔ تو فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان دونوں کو کہا چلو تم پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہو۔ ان دونوں نے فقرأ، تو دونوں نے پڑھا، فحسن شأنہما، سرکار نے ان دونوں کی تحسین کی، تعریف کی کہ تم اچھا پڑھتے ہو، ان کی تعریف کی۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں زمانے جاہلیت والے وسوسے آنے لگے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابی بن کعب خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی ضرب فی صدری، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں سرکار میرے چہرے سے جان گئے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، تو سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا
تو کیا ہوا؟ فَفِزْتُ عَرَقًا، توجہ ہے آپ کی۔ ابی بن کعب کہتا ہے سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ کیا مارا، میرے پورے وجود سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ اور آگے کیا ہوا؟ کأنما انظر الی اللہ تعالی، سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ کیا رکھا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے لگا۔ کأنما انظر الی اللہ تعالی، میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے لگا۔ حضور نے مجھے ایک ہاتھ رکھ کر کے رب دکھا دیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابیو، اے ابی، ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، کہ میری طرف قرآن ایک ہی قرات پر پڑھنے کا بھیجا گیا تھا۔ فرددت الیہ ان ہون علی امتی، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی میرے رب میری امت کے لیے اس میں آسانی کی جائے، تو آسانی یہاں تک ہوئی کہ مجھے 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ یہ درمیان میں بات میں نے ایک مقصد کے تحت عرض کی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میری منزل کیا ہے۔ میں بات آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قراتوں پر امت کی آسانی کے لیے، چونکہ ابتدا میں جب قرآن نازل ہوا تو توجہ ہے آپ کہ آپ دھیان سے سنتے نہیں ہیں، سنیے دھیان سے۔ اگلی کتابیں جب اترتی تھی، تورات، زبور، انجیل، تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ آج 2 آیتیں اتری کل 15، نہیں، وہ پوری کی پوری آ جاتی تھی، لو لے جاؤ عمل کراؤ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سبھی لکھا ہوا ہے اس میں، سونا بھی اتنے وقت، اٹھنا بھی اتنے وقت، کھانا یہ وہ سب ایک ہی وقت میں سارے احکام۔ تو وہ قومیں برداشت نہ کر پائی اور انکاری بن گئی، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر اتنا بڑا کرم کیا، یک بیک قرآن نہیں دے دیا پورے کے پورا۔ حبیب جیسے جیسے ان کی طبیعتیں مائل ہوتی جائیں گی ویسے ویسے ہم قرآن نازل کریں گے، ان کے اوپر بوجھ نہ بن جائے کہ وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے کہ ہم پر کوئی بڑی طاقت آ گئی ہے، تو وہ اس کو گرانی محسوس کر کے بوجھ سمجھ کر کے بھاگ نہ جائے لوگ۔ تو ہم دھیرے دھیرے جیسے جیسے طبیعتیں مائل ہوتی جائے گی، اسی لیے اسلام میں، ابتدائی اسلام میں شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، جائز بھی نہیں کہا گیا تھا، مگر حرام طبیعتیں مائل ہوتی گئی حکم آیا۔ نماز کا حکم وہ ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم بعد ہجرت نازل ہوا، یوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے جیسے طبیعتیں مائل ہوتی گئی ویسے ویسے۔ تو جس طرح سے اس معاملے میں، ان سارے معاملات میں اللہ کے حبیب کی امت کا اہتمام فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے آسانیاں دی، یوں ہی ایک لغت قریش پر اگر قرآن پڑھنے پر انہیں پابند کر دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ قرآن کی لذت سے مکمل طریقے پر فیضیاب نہ ہو پاتے، چونکہ جن کی زبانیں الگ تھی وہ یوں کہتے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں، یا ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے 7 قراتوں پر قرآن پڑھنے کی رب نے اپنے حبیب کی امت کو اجازت عطا فرما دی۔ اب یہ سارا قرآن لکھا گیا تختیوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، اور یاد بھی ہے سینوں میں مکمل۔ ہمارے یہاں 3 سال کا حفظ کیا ہوا حافظ قرآن اگر پیچھے کھڑا ہو تو مجال ہے کہ مصلی پر تراویح میں کوئی آیت چھوڑ کے چلا جائے۔ بھائی ہمارے جیسا کوئی بندہ اگر پیچھے کھڑا ہو تو آیت مصلی پر ہم نہیں چھوڑنے دیتے، مولا علی جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو، اسد اللہ الغالب جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو، شیر خدا پیچھے کھڑا ہو، اشجع الاشجعین جیسا مرد کھڑا ہو پیچھے، اور مجال ہے کہ قرآن کی آیتیں چھوٹ جائیں یا کوئی بڑھا کر چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب یمامہ کی جنگ لڑی گئی تو جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تقریباً،
اور 1200 صحابہ کرام میں تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ 700، یہ ختم نبوت کا ٹاپک بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ 700 صحابہ، وہ بھی حافظ قرآن، پہلی ہی دفعہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے جان قربان کی ہے۔ 700 صحابہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، امیر المومنین، بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ان تأمر بجمع القرآن، امیر المومنین آپ قرآن جمع کرنے کا حکم جاری کریں، ورنہ اس طرح حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کیسے پھر محفوظ کیا جا سکے گا؟ یہ جن کے سینوں میں ہے یہی شہید ہو جائیں گے تو پھر کیسے حفاظت کی جا سکے گی؟ آپ جمع کرنے کا حکم دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیف نفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ کام میں کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ جی حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر نے کہا، ھذا واللہ خیر، امیر المومنین خدا کی قسم اس میں بھلائی کی بھلائی ہے۔ فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ صدری لذالک، حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت صدیق کہتے ہیں کہ عمر نے اتنی بار مجھے یہ بات کہی کہ اللہ نے جس بات کے لیے عمر کا دل کھولا تھا میرا بھی سینہ کھول دیا، میں رضامند ہو گیا۔ اور ہم نے حضرت زید کو بلایا، زید بن ثابت الانصاری۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید سے کہا کہ زید قرآن جمع کرنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ امیر المومنین لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی بہ من جمع القرآن، حضور اگر آپ مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کہتے تو میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن جمع کرنا میرے لیے اس سے بڑی آزمائش ہے، لیکن آپ کا حکم ہے۔ چونکہ زید بن ثابت وہ صحابی ہے جنہوں نے حضور کے کہے پر قرآن لکھا تھا، کاتب وحی الہی ہیں، تو ان کو ساتھ اور دیگر 4 بندوں کو جمع کر کے حضرت صدیق اکبر نے ڈیوٹی لگائی کہ سارا قرآن ایک جگہ جمع کرو۔ اب سارا قرآن جہاں کہیں لکھا ہوا تھا، 7 قراتوں والا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میں نے 2 حدیث بیچ میں اسی لیے ایڈ کی تھی۔ 7 قراتوں والا الگ الگ پرچوں میں جہاں کہیں لکھا ہوا تھا وہ سارا ایک دھاگے میں، سورتیں ایک جیسی کر دی گئی، سورہ بقرہ ایک ساتھ، آل عمران ایک ساتھ، یوں، مگر پورا قرآن 2 تختیوں کے درمیان نہیں، ایک تھیلے میں پورے ٹکڑے پرچے جس پر آیتیں لکھی ہوئے سب ایک تھیلے میں بند کر کے جمع کر لیا گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جمع ہوا تھیلا تھا وہ حضرت عمر کو دے دیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کام کیا؟ ایک تو قرآن جمع کرنے کا مشورہ صدیق اکبر کو حضرت عمر نے دیا، اور حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میرے عمر کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، ان الحق تنطق علی لسان عمر، حق میرے عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کیا ہے، اس لیے خطبے میں سنتے نہیں ہو، کیا کہتے ہیں خطبے میں؟ الموافق رائیہ لوحی الکتاب، عمر وہ ہے جس کی رائے قرآن کے موافق۔ قرآن کی 22 سے زیادہ آیتیں حضرت عمر کی رائے پر رب نے قرآن میں نازل کی ہیں۔ کئی آیتیں میں ایسی جانتا ہوں کہ جو عمر کی زبان سے لفظ مشورے کے نکلے وہی قرآن میں رب نے وہی کے اتارے۔ عمر نے جمع کرنے کا بھی مشورہ دیا صدیق اکبر کو، اور جمع ہو چکا تو اس 30 پارے پورے قرآن کو بازار کے اندر
روزانہ 20 رکعتوں میں پڑھ رمضان میں قرآن تراویح میں ختم کرنے کا طریقہ بھی عمر نے ایجاد فرمایا۔ دیکھو تو اگر تراویح میں ختم قرآن کا طریقہ نہ ہوتا تو حفظ قرآن کے لیے یہ اہتمام نہ ہوتا، لوگوں میں وہ دلچسپی نہ، قرآن جمع کرنے کا مشورہ عمر کے مشورے جمع جو ہوا ختم قرآن کی شکل کے اندر عمر ابن خطاب نے جاری کیا، اور پھر وہ جب جاری ہوا اور حضرت عمر کا بھی جب وصال ہو گیا، عثمان غنی خلیفہ بنے، تو حضرت حذیفہ کہتے، حدیثیں پڑھوں گا وقت زیادہ لگے گا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جنگ میں تھا یمن میں، اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ الگ الگ طریقے پر قرآن پڑھتے ہیں، تو جو لکھا ہوا تھا اس میں کچھ منسوخ آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی جو سب کے علم میں نہیں تھی، اور کچھ تفسیری نوٹ بھی سرکار کے بتائے ہوئے تھے جو لکھنے میں ساتھ لکھے تھے مگر انہیں پتا نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ واپس آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور آپ اگلی امت کی طرح لوگ کتابوں میں شک ڈال گئے، اس طرح اس میں کوئی شک ڈال دے، آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 صحابہ اور تابعین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ ہر ایک نے کہا قرآن کو پھر سے لغت قریش پر جمع کر دیا جائے، جس لغت پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی نے جو قرآن ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا اور عمر کو دیا تھا، عمر نے اپنی شہادت کے بعد اپنی بیٹی اور ام المومنین سیدہ حفصہ کو دیا تھا، وہ حضرت عثمان نے سیدہ حفصہ سے منگوایا، اور پھر سارے میں وہ 7 قراتوں سے الگ لغت قریش پر جو اثر، اس کو 2 تختیوں کے درمیان جس ذات نے جمع کیا وہ جامع القرآن عثمان غنی کی ذات ہے۔ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر الزام لگانے والے یہ بکر، عمر اور عثمان کھٹایا بڑھایا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو امت تک جیسا تھا ویسا پہنچانے کا کمال سے اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری تاکہ کوئی رد و بدل نہ کر سکے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تبدیلی کر دیتے، مجھے یہ مطلب بہت سالوں بعد سمجھ میں آیا، زندگی بھر ہم نے اس حدیثوں پر کلام کیا، سرکار نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ میں سمجھتا ہوں اگر حضرت علی اور امام حسن کی خلافتیں پہلے ہوتی، ابو بکر و عمر عثمان کی خلافتیں بعد میں ہوتی، تو یہ رافضی کہتے کہ ہاں دیکھو بعد والوں نے گھٹا بڑھا دیا، مگر میرے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، رب نے ابو بکر و عمر عثمان کو پہلے رکھا، تم جمع کرو، ہمارے جمع کیے ہوئے پر پہرا دیتے رہیں گے۔ انہوں نے اس کو حفظی تبرائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم علی کے ماننے والے ہیں، میں کہتا ہوں ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، اسد اللہ الغالب مانتے ہیں، صاحب ذوالفقار مانتے ہیں، حیدر کرار مانتے ہیں۔ آج کا کوئی مسلمان نماز میں کوئی غلط قرآن پڑھے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مولا علی قرآن میں بدل جائے وہ کیسے برداشت کر لیتے؟ اور پھر یہ کہ اگر ان کے بقول بدل گیا ہوتا تو مولا علی اپنے دور خلافت میں تو ٹھیک کر دیتے، اپنے دور خلافت میں تو اس کو درست کر دیتے، مگر یہ اصل میں اسلام پر حملہ ہے، قرآن کے اوپر حملہ، یہ اسلام کی بنیاد پر حملہ کے، مگر یہ ایسے شرارت پسند لوگ آئے، گزرے زمانے میں بھی آئے اور اب بھی ہیں، مگر ان سے کچھ بس چل نہ سکے گا۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور یہ کاغذوں سے بھی نہیں مٹا سکتے، سینوں سے کہاں سے مٹا سکیں گے؟ یہ قرآن
ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن چونکہ وقت تنگ ہے اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر پاتا، لیکن انشاءاللہ الرحمن میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ اب یہ حملے اس طرح ہو رہے ہیں تو اپنی قوم کو قرآن کی عظمت بتانا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میری دلی تمنا ہے کہ میں مسلسل کئی جمعہ عظمت قرآن ہی پر آپ کے سامنے خطاب کروں، تاکہ ہم عظمت قرآن کی احساس کر سکے کہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کا کیسا عظیم کلام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حفاظت قرآن پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔